بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلات کے بعد اخلاق کے سلسلے کی جو اسلامی اخلاق و آداب کا سلسلہ ایک مدت سے جاری ہے، اسی کی ایک کڑی آج کے اس درس میں پیش کی جائے گی. اور آج کے درس کا جو عنوان ہے، موضوع ہے، وہ ہے سکینت اور وقار. سکینت اور وقار. موضوع ذرا اتنا جانا پہچانا نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے موضوعات کو بہت کم ہی موضوع سخن بنایا جاتا ہے، لیکن ان کی ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے. اللہ رب العالمین نے سکینت کا ذکر اپنے کلام قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر کیا ہے، اور بعض جگہوں پر اس کی طرف اشارے کیے ہیں، بعض جگہوں پر سکینت اور وقار اختیار کرنے کی تعریف کی گئی ہے، بعض جگہوں پر وصیت کی شکل میں اسے بتایا گیا ہے. تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے احادیث مبارکہ کے اندر اس موضوع کی طرف یا اس کی ضرورت کی طرف صراحت کے ساتھ اپنی امت کو دعوت دی ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اور درس بہت لمبا نہیں ہوگا باذن اللہ تعالی. انشاءاللہ درس کے آخر میں انشاءاللہ سوال و جواب کا موقع بھی باذن اللہ تعالی دیا جائے گا انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سکینت اور وقار کا عربی زبان میں معنی کیا ہوتا ہے. اور ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ عربی میں تقریباً جس معنی میں یہ کلمات استعمال ہیں، انہی معنوں میں ہمارے اردو زبان کے اندر بھی استعمال ہیں. وقار کا کلمہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ایک شخص کے لیے جس کے اندر وقار ہوتا ہے، ہمارے اردو زبان کے اندر پروقار شخصیت اس کو کہا جاتا ہے، پروقار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے سکینت کا لفظ سکون اس کے قریب قریب کلمہ ہے جو سبھی سمجھتے ہیں. تو انشاءاللہ بس صرف اشارے درس کے ایک طرح سے ان کے انعقاد کو پورا کرنے کے لیے. سکینت کا معنی کیا ہے؟ اصل مادہ جو اس کا ہے سین کاف نون، جس کے معنی ٹھہراؤ کے ہوتے ہیں، ٹھہراؤ کے ہوتے ہیں. اور ٹھہراؤ کس کو کہتے ہیں؟ سکون کس کو کہتے ہیں؟ جو حرکت کے ضد ہے. یعنی یہ کلمہ سکون
اس کی ضد اگر آپ کلمہ تلاش کرنے جائیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ حرکت ملے گا۔ حرکت کے خلاف حرکت کی ضد سکون ہے اور سکون کی ضد حرکت ہے۔ کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر سکن الشیء، یعنی کوئی چیز جب اس کے اندر حرکت نہیں ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز ابھی ساکن ہے، ٹھہری ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے ہر وہ چیز جس کے اندر ٹھہراؤ پایا جائے، جو چیز ٹھہری ہوئی ہو، رکی ہوئی ہو، اس کے اندر حرکت نہ ہو، اس کے اندر اضطراب نہ ہو، اس کے اندر بہت زیادہ یعنی بے چینی کی کیفیت نہ ہو، تو اس کو یعنی ہر ہادئ چیز کو سکون کے لفظ سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ بڑا خاموش مزاج ہوتا ہے تو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا پرسکون انسان ہے۔ تو یہ سکینت کا لفظ جو ہے اگر زبان عرب کے اعتبار سے اس کا معنی دیکھا جائے تو یہی ہے، حرکت کے ضد۔ تو خلاصے کے طور پر کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہمارے سامنے آتا ہے؟ طمانینت۔ طمانینت کے معنی بھی وہی ہوتے ہیں، یہ جس کے اندر حرکت نہ ہو۔ استقرار، استقرار کے اندر قرار سے جو ہے کہ ٹھہری ہوئی چیز، مستقر چیز، غیر متحرک چیز۔ اور اس کے معنوں میں سے ایک معنی اس کے مترادف سملر، وہ وقار کا لفظ بھی یعنی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب رہی بات اگر ہم اصطلاح کے حساب سے اس کا معنی دیکھنا چاہتے ہیں تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور بھی علماء کرام نے اس کا معنی بیان فرمایا ہے، لیکن ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اس کے سلسلے میں سب سے مفید اور سب سے بہترین تھا، تو وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہی طمانینہ، سکینہ کیا چیز ہے؟ یہی اطمینان اور طمانینت ہے، وقار ہے، سکون ہے، جو اللہ رب العالمین جس اپنے بندے کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے تو وہ بہت سارے ایسے مواقف جہاں پر انسان مرعوب ہو سکتا تھا، خوف زدہ ہو سکتا تھا، یہ بندہ جس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین سکینت ڈال دیتا ہے تو وہ بندہ بے خوف ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر ایمان بڑھ جاتا ہے، قوت یقین بڑھ جاتی ہے، ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے، اور وہ انسان کتنی بھی پریشانیاں ہوں، کیسا بھی خوف پیدا کرنے والا منظر ہو، وہ مطمئن رہتا ہے، وہ پرسکون رہتا ہے، اس کے اندر اضطرابی کیفیت نہیں پائی جاتی ہے۔ یہی معنی سکینت کے اندر پایا جاتا ہے۔ جرجانی ایک امام گزرے ہیں لغت کے، وہ بھی کہتے ہیں کہ سکینہ کیا ہے کہ ما یجدہ القلب من الطمانینہ، یعنی دل کے اندر جو طمانینت پائی جاتی ہے، جو سکون یعنی دل کے اندر ٹھہراؤ جو پایا جاتا ہے، دل کے اندر پختگی جو پائی جاتی ہے، اسی کا نام ہے سکینت۔ جب کوئی پریشانی آتی ہے، دل کے اندر جو ایمان کی قوت ہوتی ہے، ایمان کا نور ہوتا ہے، اس کے ذریعے جو اس کے اندر یعنی ثبات اور ٹھہراؤ اور ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے، وہ سارے معنی اس کے اندر موجود ہیں۔ اب رہ گیا کلمہ وقار کا، تو وقار کس کو کہتے ہیں؟ وقر یقر، وقارن یا قرتن، غالباً وقور کا بھی لفظ مصدر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی بھی کسی ثابت چیز کے ہوتے ہیں، ثابت چیز کے، ٹھہری ہوئی چیز کے۔ عربی زبان میں پروقار شخص کو وقور کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا ہی ایسا انسان ہے جس کے اندر وقار بھرا ہوا ہے۔ اور ایک کلمہ اس سے اور نکلا ہے توقیر کا کلمہ، یعنی کہ آپ ایسے شخص کی، یعنی ایک شخص کی جو عظیم ہو، جو اپنے آپ میں محترم ہو، آپ اس کی عزت کریں، اس کی توقیر کریں، اس کی تعظیم کریں، اس کا احترام کریں، تو یہ کلمہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کا کلمہ، کہ ان کی آپ لوگ عزت بھی کریں، مدد بھی کریں، ان کا وقار بھی، ان کی توقیر بھی کریں، احترام بھی کریں، تعظیم بھی کریں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔
تو یہ بات تھی، یہ نقطہ تھا صرف کہ سکینت اور وقار کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اب خلاصے کے طور پر سکینت کے معنی سکون، ٹھہراؤ، اور وقار یعنی ایک ایسی صفت ہے بندے کے اندر جو یعنی اس کے اندر بھی یہی معنی تقریباً پایا جاتا ہے۔ اگر فرق دیکھا جائے تو بعض علماء نے فرق بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ بڑا باریک سا فرق ہے دونوں میں۔ سکینت کہتے ہیں کہ بندہ جب غصے کے عالم میں ہو یا کوئی کسی ایسے موقف میں ہو، کسی ایسی جگہ ہو جس موقف کا تقاضا ہے کہ یہ بندہ رعب میں آ جائے، خوف زدہ ہو جائے، ایسی جگہ ایسے موقف میں بھی بندہ پرسکون رہے، اس کے اندر ٹھہراؤ رہے، بے چینی نہ پیدا ہو، یہ کہتے ہیں سکون، سکینہ۔ تو گویا کہ یعنی انسان کے اندر ایک قسم کا ٹھہراؤ پیدا ہو اور اس کی شخصیت کے اندر ہیبت ہو، پرہیبت شخصیت ہو، بالکل مضطرب نہ ہونے والا ہو، آزمائش والے مواقف میں وہ کمزور نہ پڑے، تو یہ سکینت کے معنی کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور وقار کیا ہے؟ وقار کہتے ہیں اس کے اندر ایک صفت ہے جو ہیبت کی صفت ہوتی ہے، وہ وقار کے معنی میں آتا ہے۔ اور اس کے لیے اگر مثال دی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بڑی پروقار شخصیت تھی، اور جیسا کہ بعض صحابہ کرام کا بیان ہے کہ انہوں نے زندگی گزر گئی، اتنی لمبی مدت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، مجلس میں فیس ٹو فیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آپ شریک ہوئے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی آنکھ بھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آپ کے وقار اور آپ کی ہیبت کی وجہ سے۔ تو یہ وقار کے اندر ہیبت کا پہلو زیادہ غالب ہوتا ہے، اور سکینہ کے اندر دل کے اطمینان کا پہلو زیادہ غالب ہوتا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک طرح سے ایک پہلو کے ایک لفظ کے اندر انسان کی ظاہری شخصیت کی صفت بیان کی گئی ہے جو کہ وقار کا لفظ ہے، اور ایک اس کے دل کی کیفیت اور دل کی صفت بیان کی گئی ہے، اس کے اندر یا یہ کہیے کہ یہ معنی زیادہ پایا جاتا ہے کہ دل کے اندر جو مضبوطی اور ایمان کی پختگی اور ثابت قدمی اور ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کو سکینت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ تقریباً اسی معنی میں وارد ہوئی ہیں زیادہ تر آیتیں۔ تو بہرحال یہ ایک لفظی اس کا معنی تھا، اور اس کا کہ اس کے اندر وہ کون سی صفت ہے انسان کی جس کی تعبیر ان دو کلموں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سکینت اور وقار جیسے اخلاق سے سنوارے۔ یہاں میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی حمد و صلات کے بعد۔ اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی جو صفت بیان کی ہے اس پہ غور کیجیے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ سورہ فرقان کی 63 نمبر کی آیت ہے کہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، وہ لوگ جو اللہ کی اس زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ یاد رکھیں یہاں کمزوری کے ساتھ نہیں، کمزوری کے ساتھ نہیں، ان کی چال میں تواضع ضرور ہے لیکن کمزوری کا اظہار نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ، نادان لوگ، جن کے اندر اسلامی اخلاق و آداب کی کمی ہوتی ہے، ایسے لوگ جب ان کو مخاطب کرتے ہیں تو یہ لوگ ان کے اس نادانی کا جواب سلام سے دیتے ہیں۔
یعنی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. ارے انہوں نے ہمیں کیا کہا؟ گالی دیا ہے تو گالی کا بدلہ ہمیں بھی گالی دینا چاہیے. انہوں نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے، بدسلوکی کی ہے، مس بیہیو کیا ہے، تو جیسا انہوں نے کیا ہے ہمیں بھی پلٹ کر ایسا جواب دینا چاہیے. نہیں، اللہ کے رحمان کے بندوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. رحمان کے بندوں کا طریقہ کہ لوگوں کے بدسلوکی کا جواب سلام سے دیں، ان کو قابل اعتنا ہی نہ سمجھیں، قابل توجہ ہی نہ سمجھیں، سلام کر کے آگے بڑھ جائیں. سبحان اللہ، یہ ایک پروقار شخصیت کی کتنی خوبصورت تصویر کشی ہے میرے بھائی اور دوستو کہ آپ اس کا یعنی تصور نہیں کر سکتے ہیں. اس کے اندر وہ ساری صفات موجود ہیں جو ایک پروقار شخصیت کے اندر ہونی چاہیے. کہ وہ چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں چلتے، چلتے ہیں تو تکبرانہ چال نہیں چلتے ہیں، بڑی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ چلتے ہیں. اور اگر کوئی جاہل نادان ان کے ساتھ کوئی جہالت کا سلوک کرتا ہے تو وہ بڑے شریفانہ انداز میں اس کو نظر انداز کر کے آگے نکل جاتے ہیں. پروقار شخص کی صفت اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے میرے بھائی اور دوستو. بہرحال یہ ایک آیت تھی جس کے اندر اس صفت کو بیان کیا گیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جن کے اندر اس صفت کو یا تو صراحت کے ساتھ اور یا تو اشارتاً بیان کیا گیا ہے. دیکھیے لقمان حکیم کی وصیتوں میں سے ایک وصیت کتنی خوبصورت وصیت ہے میرے بھائی اور دوستو. ہم سب کو اپنانے کی وصیت ہے اور اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دینے کی وصیت ہے. سنیے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اندر اکڑ کر مت چلو، تکبرانہ چال مت چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. سبحان اللہ، بندہ جب اکڑتا ہے تو دو ہی اس کی کیفیت ہوتی ہے، دو ہی شان ہوتی ہے. یا تو سر اٹھا کے خوب سینہ نکال کے چلتا ہے، اور یا زمین میں اکڑ کے پیر رکھتا ہوا چلتا ہے. یہ دونوں کیفیتیں یہاں پر بیان کر کے منع کر دیا گیا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بہت زیادہ اتراتے ہوئے اللہ کی زمین میں مت چلو. کیوں؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، کتنا بھی زور سے پیر مارو گے تو زمین کے سینے کو چیر نہیں پاؤ گے. تمہارے پیر سے زمین میں گڈھا بننے والا نہیں ہے، پھر یہ زور سے زمین میں پیر مارنے کا تم کو فائدہ کیا ملے گا. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور کتنا بھی اکڑ کر چلو، سینہ پھلا کر چلو، سر اٹھا کے چلو، ٹیڑھا کر کے چلو، پہاڑ کی لمبائی کو پہنچ نہیں سکتے. انسان ہو، اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے تو اپنی قدر کو پہچانو، اپنی اوقات کو پہچان کر انسان ہی بن کر اللہ کی زمین پر چلو اور سنجیدگی کے ساتھ چلو، اکڑ کے مت چلو. تو کتنی خوبصورت تعلیم ہے میرے بھائی اور دوستو اس وصیت کے اندر. ہمیں اور آپ اور سارے لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے. اور دیکھیے وصیت لقمان علیہ السلام کی نہیں، وہ پہلی جو آیت تھی غالباً وہ وصیت کا حصہ نہیں ہے. وصیت کا حصہ یہ ہے، اس کا معنی یہاں پر بیان کیا گیا ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین؟ فرماتے ہیں وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، سبحان اللہ، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. یہ سورہ لقمان کے اندر 19 نمبر کی آیت ہے. یہ آیت وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، یعنی پچھلی آیت کے اندر کیا بیان کیا گیا تھا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ کی زمین میں، اس سرزمین میں اکڑ کر مت چلو. کیوں اکڑ کر مت چلو؟ اس لیے کہ زمین چیر نہیں سکتے، پہاڑ کو پہنچ نہیں سکتے، تو اکڑنے سے فائدہ کیا ملے گا. یہاں پر ابھی اس وصیت کے اندر لقمان اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہیں وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، میانہ روی اختیار کرو.
آرام سے چلو، اعتدال کے ساتھ چلو، نہ اکڑ کر چلو اور نہ بہت جھک کر چلو، نہ اکڑ کر چلو نہ بہت جھک کر چلو، نہ تمہاری چال سے ایسا ظاہر ہو کہ تم اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہو اور نہ ایسا ظاہر ہو کہ تم بناوٹی کمزوری دکھا رہے ہو۔ دونوں باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی صفت آپ کے شمائل کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ ایسے چلتے تھے جیسے آپ اونچائی کی طرف سے نیچائی کی طرف، ڈھلان کی طرف چل رہے ہوں، یعنی جلدی جلدی آپ کے قدم آگے بڑھتے تھے۔ اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چال کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ کے لیے زمین لپیٹ دی گئی ہے، یعنی آپ راستہ اتنی جلدی طے کرتے تھے لیکن اکڑ کر نہیں چلتے تھے اور جھک کر نہیں چلتے تھے، پیر پٹخ پٹخ کر نہیں چلتے تھے۔ اور یہی مطلوب ہے ایک پروقار انسان سے، جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اللہ کے یہ بندے پروقار بنے، سکون والے بنے، سکینت والے بنے، دل کے اندر ایمان کی مضبوطی ہو، اعضاء کے اندر تواضع ہو۔ یہ ایک انسان پروقار انسان، ایک کامل انسان اللہ رب العالمین چاہتا ہے جو اس کے فرما بردار بندے ہیں، جو اسلام کو ماننے والے بندے ہیں۔ وقصد فی مشیک، قصد کہتے ہیں میانہ روی کو، بیچ کی چال چلو۔ اور کیا کرو؟ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز پست رکھو، بہت چیخ چیخ کر بات نہ کرو، بہت چیخ چیخ کر بات نہ کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بھدی آواز اللہ کی مخلوقات میں جس کی ہے وہ گدھا ہوتا ہے اور بہت زور سے چیختا ہے، بہت زور سے بولتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو گدھوں جیسی بلند آواز کر کے چیخنے چلانے سے منع فرمایا، فرمایا پست آواز میں گفتگو کیا کرو، شائستہ آواز میں گفتگو کرو، سنجیدہ انداز میں گفتگو کرو، پروقار لب و لہجہ اختیار کرو، پرسکون طریقہ اختیار کرو۔ یہ مطلوب ہے شرعاً۔ اور اس آیت کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ صفت اختیار کرنے کی تلقین کی ہے اور دعوت دی ہے۔ اب سکینت کی بات دیکھیے، سکینت کا معنی اللہ رب العالمین نے یہاں، اور سکینت علماء نے کہا ہے کہ یہ ایک ایسی دولت ہے اللہ رب العالمین جس کو اس دولت سے نواز دے وہ بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے، کیونکہ اس کے اندر ایمان کی اور یقین کی جو مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بدولت، اس کی وجہ سے اس کی شخصیت پروقار بن جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ اپنے ساتھی سے یاد کرو اس وقت کو جبکہ انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، رنج نہ کرو، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا کیا اللہ رب العالمین نے؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر اپنی سکینت نازل فرما دی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسی لشکر سے ان کی مدد فرمائی جس کو تم دیکھ نہیں سکتے، ملائکہ، اللہ کے فرشتے، اور اللہ رب العالمین کے لشکروں کی کمی نہیں ہے۔ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں جب چاہے اللہ کی لشکر میں تبدیل ہو سکتی ہیں، جب چاہے اللہ رب العالمین۔ ہمارے لیے کتنی مفید چیزیں، ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، کتنی مفید چیزیں ہیں جس کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن جس پل بھی اللہ رب العالمین چاہتا ہے ان ہمارے زندگی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے یہ بنیادی ضرورتیں ہمارے لیے وبال جان اور ہمارے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کے لشکروں کی تعداد بے شمار ہے، اس کی کوئی کمی نہیں۔ تو یہاں پر دیکھنا ہے کہ اب سکینت
کا لفظ یہاں پر جو استعمال کیا گیا کہ اللہ نے سکینت نازل فرمائی، وہ کس کے مقابلے میں؟ غم کے مقابلے میں تھا، رنج کے مقابلے میں تھا، کہ دل کے اندر غم نہ آئے، اس کی جگہ اللہ رب العالمین نے سکینت ڈال دیا، اطمینان ڈال دیا، سکون ڈال دیا، ایمان کی مضبوطی دے دی کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا، ہم بے یار و مددگار نہیں ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین نے سکون دل کے اندر ڈال دیا تو غم رفو چکر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یاد کرو اس وقت کو، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، کافروں نے اپنے دلوں کے اندر جاہلیت والی حمیت پیدا کی، تعصبانہ حمیت پیدا کی، اپنے باپ دادا کے دین کے لیے ان کے اندر حمیت پیدا ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے مقابلے میں کیا کیا مومنوں کے ساتھ؟ فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العالمین نے ان کافروں کے دلوں کے اندر جو حمیت پیدا ہو گئی تھی، اس حمیت کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور مومنوں کے اوپر سکینت کی بارش برسائی، ان کے دلوں کے اندر سکون ڈال دیا، اطمینان ڈال دیا، قوت ایمانی پیدا کر دی، اور مسئلہ ختم ہو گیا۔ کوئی ڈر نہیں کسی سے، ضرورت پڑے تو پہاڑ سے ٹکرا جائیں۔ اسی طرح سے ایک آیت کریمہ کے اندر اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی اللہ ہے جس نے مومنوں کے دلوں کے اندر سکینت نازل فرمائی۔ اب اس سکینت کا انجام دیکھیے کتنے واضح لفظوں میں یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ یہ مومن لوگ جو ایمان ان کے دلوں کے اندر پہلے سے بنیادی طور پر جڑ پکڑے ہوئے ہے، موجود ہے، اس ایمان کے اندر مزید اضافہ ہو جائے، ذاتی پیدا ہو جائے۔ پھر جب ایمان مزید بڑھے گا تو وہ کس سے بھلا ڈرنے والے ہیں؟ فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور بھی ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یاد کیجئے، یہ بیعت رضوان کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، یاد کرو اس وقت کو، یا لقد رضی اللہ، یقیناً اللہ رب العالمین راضی ہو گیا ان مومنوں سے جنہوں نے بیعت کیا۔ کب؟ کس وقت؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جبکہ وہ لوگ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ رب العالمین نے ان مومنوں کے دلوں کو جھانک کر دیکھا، ایمان پایا، اس ایمان پر مزید اپنی رحمت نازل فرمائی۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، تو ان کے اوپر سکینت نازل فرمایا اور ان کو فتح قریب عطا فرمایا، فتح قریب عطا فرمایا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ سکینت کے الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے استعمال فرمائے ہیں، اور یہ سکینت کس معنی میں ہے؟ دل کے اطمینان، سکون، طمانینت، قوت ایمانی، ٹھہراؤ، صبر، تحمل، حلم، یہ ساری جو ایک دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ سب ان دو کلمات کے اندر سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اگر ہمیں دیکھنا ہے اس پہلو کو اور ان اخلاق کو، تو حج کا وہ منظر یاد کیجئے، اور جن ساتھیوں نے حج کیا ہے، حج کا وہ منظر
جو مینا سے عرفہ جانے کا منظر ہوتا ہے، مینا سے عرفہ جانے کا منظر ہوتا ہے 9 تاریخ کو، وہ آپ دیکھیں کہ لوگ کتنی جلدی میں ہوتے ہیں اور کتنی افراتفری کا عالم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب عرفہ سے لوٹنے لگتے ہیں مزدلفہ کے لیے تو کیا عالم ہوتا ہے لوگوں کا، جنہوں نے بھی حج کیا ہوگا ان سے وہ مناظر پوشیدہ نہیں ہیں۔ ایسے بھیڑ اور رش اور افراتفری کے عالم میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب اپنے پیچھے، یعنی قافلہ تو چل رہا تھا، سارے لوگ اس وقت بھی 1.25 لاکھ صحابہ کرام آپ کے ساتھ حج کر رہے تھے، تو سارے لوگ پیچھے سے آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ لوگ اپنی اپنی اونٹوں کو دوڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، تیزی کے ساتھ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس وقت؟ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِصَوْتِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا یا کوڑے سے اشارہ کیا۔ کیا اشارہ کیا؟ ایھا الناس علیکم بالسکینہ، اے وہ لوگو سکینت کو لازم پکڑو۔ اور یہاں سکینت سے مراد ٹھہراؤ ہے، سکون ہے، پرسکون انداز ہے۔ چلو لیکن افراتفری پیدا کر کے، بد نظمی پیدا کر کے، ایک دوسرے سے ریس کر کے بد چلو، بلکہ پرسکون انداز میں چلو۔ علیکم بالسکینہ، اے لوگو سکینت کو لازم پکڑو۔ کیا کرو؟ سکینت کو لازم پکڑو۔ یعنی عبادت بھی ہے تو وہاں بھی ہمیں پرسکون رہنا ہے، عبادت بھی پرسکون انداز میں انجام دینا ہے، پرسکون انداز میں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ طوفانی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے، اور تعجب ہے آج کل لوگ، بہت سارے لوگ نماز بھی طوفانی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے پرسکون نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حج جیسی بھیڑ بھاڑ کی جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین اپنی امت کے لیے کیا ہے؟ علیکم بالسکینہ، لوگو سکینت کو لازم پکڑو، بدنظمی مت پھیلاؤ، کیونکہ بدنظمی کہیں بھی ہماری شریعت کے اندر بدنظمی کا اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے لیے۔ اور بدنظمی کے سد باب کے لیے اگر آپ شریعت میں اصول ڈھونڈنے لگیں میرے بھائی اور دوستو، تو بے شمار اصول ملیں گے۔ انہی میں سے ایک بہت اہم اصول ہے کہ امیر اور حاکم کے خلاف بغاوت کرنے کو منعاً باتہ، قطعاً منع کیا گیا۔ کیوں؟ اس سے بدنظمی پیدا ہوتی ہے، اس سے فوضا پیدا ہوتا ہے اور بد امنی پیدا ہوتی ہے معاشرے کے اندر۔ اور ہمارا اسلام کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ کہ ایک پرسکون معاشرہ وجود میں آئے۔ مسلمانوں کا معاشرہ ایک سعادت مند معاشرہ چاہیے، پرسکون معاشرہ چاہیے، اطمینان والا معاشرہ چاہیے، جن کے اندر ہر طرح سے ظاہری و باطنی خوبصورتیاں ہوں، خوبیاں ہوں۔ اس معاشرے کا ہر فرد ہر طرح سے خوش ہو، مسرور ہو، بسعادت زندگی گزارے۔ تو سعادت کو ختم کرنے والے اور شقاوت کو پیدا کرنے والے سارے اسباب اور اس کے سارے دروازے شریعت کے اندر بند کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ جو باتیں یا اخلاق کا سلسلہ آپ جو ایک مدت سے سن رہے ہیں میرے بھائی اور دوستو، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ دین
تکاملی دین ہے، یہ احکام جو ہیں دین کے یہ تکاملی ہیں، اور تکاملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حکم دوسرے حکم کو مکمل کرتا ہے۔ یا ابھی اخلاق میں آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پر صبر کے اخلاق، صبر کی عادت، اگر بندے کے اندر صبر ہے تو وہی بندہ پروقار بن سکتا ہے، اسی کے اندر یہ پروقار شخصیت ہو سکتی ہے اسی کی، جو جلد باز ہوگا، جو جلدی سے ناراض ہو جانے والا ہوگا، جلدی سے غصہ ہو جانے والا ہوگا، بہت زیادہ بک بک کرنے والا ہوگا، یعنی اس کے خلاف اگر اس کے اندر تحمل نہیں ہوگا، بردباری نہیں ہوگی، تو پھر وہ بندہ پروقار کیسے بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ پرسکون کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں، ایک حکم دوسرے حکم کی تکمیل کرتا ہے۔ نماز کیوں پڑھتے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آپ ایک انسان غور کر سکتا ہے کہ بھئی نماز تو بندہ مسجد میں پڑھتا ہے، اس نماز سے آخر کیا تعلق ہے کہ نماز اس کو فحشاء اور منکر چیزوں سے روک دیتی ہے؟ لیکن یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کیا نماز پڑھو، نماز تمہیں فحش اور منکرات سے منع کر دے گی۔ تو یہ نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت ہے، لیکن یہ ہم کو برائیوں سے بچانے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ تو یہ اسلام کے احکام یہ تکاملی ہیں، ایک حکم دوسرے حکم کو مکمل کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مثال میں اور دینا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عبادت کے تعلق سے جو ارشاد ہے، فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی کر دی جائے یعنی اقامت ہو جائے، ٹھیک ہے، فلا تأتوها وانتم تسعون، تو اس نماز کو پانے کے لیے، اس نماز کے باقی حصے کو پانے کے لیے دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے مت آؤ، بلکہ کیا کرو، وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، اقامت ہو گئی، ایک رکعت نکل گئی، دو رکعت نکل گئی، پہلی بات ہے پانا اور تکبیر تحریمہ پانا، یہ بہت اچھی اور بہت یعنی عظیم چیز ہے، لیکن اس کے لیے آپ پہلے آئیں، مسجد میں حاضر ہوں۔ یہ نہیں کہ اقامت ہو گئی تو سر پر دوڑ لگا دیا کہ ہمارے تکبیر تحریمہ نہ چھوٹ جائے یا پہلی رکعت نہ چھوٹ جائے، نہیں، کیا فرمایا، وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، آؤ اس حال میں کہ تم لوگ پروقار پرسکون چال چلتے ہوئے آؤ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، تمہارے اوپر سکینت ہو، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، جتنا ملے اتنا پڑھ لو، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، اور جتنا چھوٹ جائے اتنا پورا کر لو۔ تو یہ تعلیم دیکھیے، ادھر حج تھا اور ادھر نماز کی عبادت ہے، چھوٹ رہی ہے، اس نماز کے اس چھوٹی ہوئی حصے کو یا چھوٹے ہوئے حصے کو پانے کے لیے بھی دوڑ لگانے کی یا جلدی چلنے کی اجازت نہیں ہے، جلدی چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ پروقار چال چلنا، پرسکون چال چلنا، جتنا ملے اتنا پڑھ لو، جتنا چھوٹ جائے اتنا مکمل کر لو۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کون سا ادب یا کون سے اخلاق اختیار کرنے کی دعوت دیتے ہیں میرے بھائی اور دوستو، پرسکون رہنے کی اخلاق، پروقار شخصیت اختیار کرنے کے اخلاق بتاتے ہیں ہم کو، اور اسی کی طرف ہم کو دعوت دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی بات میں نے ابھی اشارہ کیا کہ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ہمارا اصل ہدف آخرت کی کامیابی ہے، مین ٹارگٹ، بنیادی مقصد آخرت کی کامیابی ہے، اور اسی لیے قرآن کریم میں کامیابی کا لفظ اگر استعمال کیا گیا ہے تو آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رہنا ہے اور ہم آخرت کی کامیابی کے اس مقصد کو اس صورت میں حاصل کر سکتے ہیں جبکہ اس دنیا کی زندگی ہماری پرسکون گزرے، باسعادت گزرے، ٹینشن والی زندگی نہ ہو، پریشر والی زندگی نہ ہو، بدنظمی والی زندگی نہ ہو، پرسکون زندگی ہو،
تو ہمیں اس آخرت کی کامیابی کے مقصد کو حاصل کرنے میں مزید آسانی ہوگی، معاشرہ ہمارا ایک پاک و صاف معاشرہ ہوگا، عفیف پاک دامن معاشرہ ہوگا، صاف ستھرا معاشرہ ہوگا، باسعادت معاشرہ ہوگا۔ اس لیے جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں، بھلے ہی ہمارا مقصد آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہو، دنیا کی زندگی کے پہلو کو فراموش نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے اندر بھی اگر ہم سکینت اختیار کرتے ہیں تو، اور یہ صرف ہم ایک فرد کی بات نہیں کرتے، ایک معاشرے کی بات کرتے ہیں، اس معاشرے کا ہر فرد اگر اپنے آپ کو پرسکون، پروقار، پرہیبت رکھے تو معاشرے کے اندر سعادت عام ہوگی۔ اب ایک مثال کے ذریعے لے لیتے ہیں، ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ اگر بات بات پر بھڑک جانے والے انسان معاشرے کے اندر پائے جائیں تو آپ دیکھیں گے صبح بھی جھگڑا آپ کے سامنے رہے گا، دوپہر میں بھی جھگڑا رہے گا اور شام کو بھی جھگڑا، صبح سے لے کر آپ ہر تیسرے انسان کو ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوئے ہی پائیں گے۔ لیکن اگر وہی سارے لوگ پرسکون رہیں، جیسے کہ پہلی آیت کے اندر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، نادان بندہ اگر نادانی بھی کرے تو بھی یہ مومن کی شان کیا ہے کہ وہ ان کو سلام کر کے، نظر انداز کر کے آگے نکل جائے، گویا کہ اس کے سامنے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اب نادانی کیا ہے؟ ایک بندے نے آپ کو گالی دے دیا چلتے ہوئے بلا وجہ، آپ سے کوئی دشمنی، کوئی حسد، کوئی چڑ، کوئی کچھ بھی ہے۔ اب اگر آپ تحمل والے نہیں ہیں، بردباری آپ کے اندر نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس سے کم از کم اس کی گالی کا بدلہ گالی دیں گے، پھر وہ ایک اور گالی دے گا، پھر آپ اس کا بدلہ دیں گے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہاتھا پائی اور خونریزی تک بھی۔ کتنے واقعات اخباروں میں پڑھنے میں آتے ہیں کہ وجہ بہت حقیر سی وجہ ہوتی ہے، لیکن کبھی جان بھی چلی جاتی ہے، گولیاں چل جاتی ہیں، تلواریں اٹھ جاتی ہیں۔ تو اس لیے جب ہم یہ آداب اختیار کریں گے اور یہ اسلامی اخلاق اپنے اندر پیدا کریں گے تو اس طرح کی جو معاشرتی برائیاں ہیں، جو فساد ہے، وہ فساد ہمارے معاشرے کے اندر نہیں پایا جائے گا۔ حتیٰ کہ طالب علموں کو بھی یہ تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ تعلم العلم، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اور کیا کرو؟ وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِينَةُ وَالْحِلْمِ، اور علم کے لیے تمہارے اندر ضروری ہے کہ سکینت بھی پایا جائے اور حلم اور بردباری بھی پایا جائے، تحمل کا مادہ پایا جائے، صبر کرو۔ لوگ علماء کو گالی نہیں دیتے، آج طالب علموں کو گالی نہیں دیتے، یقیناً دیتے ہیں، لیکن اب یہ اس عالم کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اگر وہ گالی دینے والوں کو پلٹ پلٹ کر گالی دیتا رہے تو وہ دعوت کیا کرے گا؟ وہ اللہ کے دین کی تعلیم کیا کرے گا؟ اللہ کے دین کی تبلیغ کیا کرے گا؟ وہ تو دشمنوں کے، حاسدوں کے ان یعنی بکواس اور ان ایک طرح سے بدسلوکیوں کے بدلہ ہی لینے میں اس کی زندگی نکل جائے گی۔ نہیں، طالب علم کی شان کیا ہے؟ بالکل وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ ہمارے اندر، ایک طالب علم کے اندر، ایک عالم کے اندر، اور جو بھی دین کا علم حاصل کرتا ہے اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے، نظر انداز کرنے کا ملکہ اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سوال کیا کہ بھئی پہلوان کون ہے؟ ہماری بھی زبان میں پہلوان کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جو جب لڑائی کرے اپنے مقابل سے تو اٹھا کے پٹک دے، وہی پہلوان ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو پٹک دے اٹھا کے تو جو پٹکنے والا ہے پہلوان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ نہیں ہے جو زیادہ لوگوں کو پٹکتے پھرے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پالے، وہ ہے پہلوان۔ اس سے معاشرے کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی، اس سے
امن پیدا ہوگا، سکون پیدا ہوگا، اطمینان پیدا ہوگا، سعادت پھیلے گی معاشرے کے اندر، لڑائی کرنے سے، جھگڑا کرنے سے نہیں ہوگا۔ تو سبحان اللہ، یہ احادیث، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے کتنی خوبصورت تعلیمات کہ اچھا دیکھیے اس کا نتیجہ کہ اگر آپ نے اس پہلی گالی پر یا پہلی جو بھی آپ کو وہ الفاظ جو آپ نے اپنے تعلق سے پسند نہیں آئے، اس وقت اگر تھوڑی سی اپنے نفس پر کنٹرول کر کے آگے بڑھے ہوتے تو مسئلہ وہیں ختم ہو جاتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ بھی پریشانی سے بچ جاتے۔ اور اگر آپ نے پلٹ کر اس کا بدلہ دے دیا، پھر ادھر سے ایک اور فائر ہوا، آپ کی طرف سے پھر بدلہ ملا، تو آپ کی خود بھی پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے جھگڑا لڑائی کسی کے لیے یعنی ایک اچھی بات ہے کیا؟ تو اس لیے سکینت کہتے ہیں ایک ایسی چادر ہے جو چادر جب کسی بندے پر کوئی بندہ اس چادر کو اوڑھ لیتا ہے تو اس کے دلوں کے اندر ثبات پیدا ہو جاتا ہے، ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، جلدی وہ طیش میں نہیں آتا، اگر غصہ آتا بھی ہے تو اس کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اور جب یہی معاشرے کے ہر فرد کے اندر خوبی پیدا ہو جاتی ہے تو پورا معاشرہ سنور جاتا ہے۔ اسی طرح سے سکون جو اختیار کرتا ہے سکینت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے نا سکونت اختیار کرنا، گویا کہ وہ اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کر رہا ہے، اس کا فائدہ بھی اس کو مل رہا ہے، دنیا میں بھی مل رہا ہے، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملے گا، کیونکہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہے، اطاعت کی ہے، فرما برداری کی ہے۔ کہتے ہیں سکینت جب کسی بندے پر نازل ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی یہ بڑی نعمت ہے جس کو مل جاتی ہے، اس کے سارے احوال درست ہو جاتے ہیں، اور جس بندے کے پاس سے یہ نعمت چھن جاتی ہے اس کے سارے احوال بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر سے صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نمازوں میں بھی خشوع اور خضوع اسی بندے کے اندر پائی جاتی ہے یا پایا جاتا ہے جس بندے کے اندر یہ سکینت اختیار کرنے کا مادہ ہو، پرسکون ہو، وہ ہر چھوٹی بڑی چیز پر ایکشن لینا نہ شروع کر دے۔ تو اس لیے کہتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی رضا کی علامتوں میں سے ایک علامت بھی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کی ان تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرتا ہے، رب العالمین اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور رب العالمین جس سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر اس رب العالمین کے بندے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت کی بات ہے۔ اور ایک دو باتیں، ان کا خلاصہ یہی ہے کہ جب بندے کے اندر سکینت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ زندگی نشیب و فراز کی زندگی ہوتی ہے، یہ زندگی نشیب و فراز کی ہے، اتار چڑھاؤ اس زندگی میں لگا رہتا ہے۔ تو اس بندے کے اندر یہ قدرت پیدا ہو جاتی ہے، ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ مصیبتوں کو جھیل سکے، تحمل کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، پرتباری پیدا ہو جاتی ہے، سمجھئے؟ تو اس چیز کے اندر وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی اس کو غصہ دلائے بھی تو اس کے اندر اتنا مادہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے غصے کو جذب کر لیتا ہے، اس کا اظہار نہیں کرتا ہے۔ اور یہ سبھی خوبیاں ایک مسلمان کو اس کے دل کے اندر ایمان کو مکمل کرنے کے اسباب میں سے ہوتے ہیں، تو اس کا ایمان مزید کامل ہوتا ہے، اس کا یقین مزید بڑھتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے مزید قریب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے دین کے اندر ان تمام بہترین تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر رب العالمین اپنے نبی جیسے اخلاق پیدا فرمائے، ہمیں اپنے نبی کے اخلاق کو اپنی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حسب وعدہ میں
انتظار کروں گا، اگر کسی ساتھی کو سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سوال کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور پھر اجازت دینے پہ، مائک کھولنے پہ اپنا سوال کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔